Allah banyakkan dan halalkan dan berkahkan. Belum nikah, kalau emang udah siap umurnya, Allah Subhanahu wa taala permudah jodohnya. Yang belum punya keturunan, Allah Subhanahu wa taala cepat berikan keturunan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala man wa al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habisi sahib sultul durar wa jami' aslafina salih. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa alsinatana fi alsinatihim wa ala niyyahum. Allah ta'ala iqbalu da'watina wa syrah sudurna wa fir dhunubana wa sur ayubana wa kshif 'anna qulubana wa inawwil qulubana wa tahhir qulubana wa fadhna min jami'il ma'asi wa dhunubin. Ya Allah ta'ala ighfir dhunubana ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفتح على هذه النيات وعلى كل نية صالحات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، خصوصا إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا صدر العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بهلوي شهر كبير الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف والحبيب المحضر بن عبد الرحمن السقاف الشيخ علي بن أبي بكر السكران والأرواح الإمام الحبيب الشيخ أبي بكر بن سالم وابن الحبيب حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن أبو بكر عيدروس الحبيب أبي بكر بن عبد الله عيدروس الأكبر ومن الأرواح صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله وارث قطب الرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي وصالحهم وفروعهم وزر الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح قبل الوجود الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب سنة الدرر وابن الحبيب علوي بن علي بن محمد الحبسي والحبيب عنيس بن علوي بن علي الحبسي وصالحهم وفروعهم وزر الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح الشيخ الحبيب علي الحبيب أبو بكر عبد الله الغطاس وصالحهم وفروعهم وزر الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح قبل الرباني الصمداني الشيخ عبد القادر بن موسى الجلاني ثم الشعب الحسن الصازري وصالحهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح صاحب راتب قطب الأنفاس صاحب عمر بن عبد الرحمن العباس بالرشاد الغوث العباد والبلاد عبد الله بن الحداد وبالأسس الأرواح جميع الأولياء في جاوة جميع الأولياء في جاكرتا بالأسس الحبيب حسين بن عبيد عيدروس الأربعة والحبيب علي بن عبد الله الحبسي بن والحبيب علي بن حسين العطاس بن أحمد جندان والحبيب أحمد بن عبد الحداد بن سالم بن ضعف بن جعفر الحداد صالح وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. من الأرواح جميع الأولياء في كامبونج بنان من الأرواح جميع الأولياء في تنجم بريوك والحبيب عثمان بن عقيل بن يحيى وصالحهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح الكتب العربية الحبيب عبد الله بن محسن الله تصفان بوغ الحبيب عمر بن طاهر الحداد وصالحهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح الكتب الجزء البركة الإمام الحبيب أبو بكر لمحمد سقاف قرسي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الإمام الحبيب عبد القادر بن عبد الله بالفقيه ملان الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ملان وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الأرواح قطب العالم الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الحج بركة والحج مصلحة وبالخصوص إلى صاحب الكتاب الإمام سالم بن سمير الحضرمي وجميع شارح هذا الكتاب وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مصواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في العفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد
كأشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل محمد أهل الورى منطقا وأسدا يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا محمد واصلح وسهل ما قد تأول يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق يا رب ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك السلام
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواله برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عدم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مسرف خلقه وعجل عبده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتثرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما عجل حدا من الذي تكرم به المنان وما عدم حد الفتى الذي برد من حضرة الحسن سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعتر بوجودها كناف الوجود ودرجت برد العوالم بطراد التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تلحق بعلم كدس الواشي تجلى كذا بانتشار فضله الكريم والشاشي. الحمد للذي لا تنحسره وابطره بالتعداد ولا يمد ذكره بكشرة الدرداد حيث أبرد من علم الإمكان صورة هذا الإنسان لينتشر بوجوده الثقلان وتنتشر عشره بالأكوان. وما من شيء اتصل به قلب منيب إلا من سوابق بل لله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمل ما نوالا جل من شرب الوجود بنور وقمر الكون بهجة وجمالا قد ترك بالحسن على مكام وتنحى بعدله وتعالى لهدته الهيون بما ازدلته بصرا كملا يزيه الضلالا ومن موقع مما قد زاده برعة شرونه وكمالا. وسبحان الذي أفرد من حضرة الامتنان ما يزو حسب به اللسان ويحر بتعكل معانيه الجنان انتشر منه بعلم البطون والزهور ما مع الوجوه وما مع الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن معجته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونورها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بلا لسان أما تدعو من الجنان ونستصديق بها والإذهان وثبوت بها بصدور من الإيمان قواعد وتره على اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر الله بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلاتي اللهم صل وسلم بأجل صلاتي وأزكارها وأزكاتي وأوسعها على أجل عبد الذي وفى بحق عبودية وبرز بها به الحد الكمال وكما بحق الربوبية في موطن إدماد لله وأقوى عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح صلي عليه به فينبسط بها قلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه والآل وصحبه الذين ارتقصه مجره بقربه وتفيأ جلال شرف الأصل بيوده وحبه ما ترى الأكوان من أسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أسرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما تعلقت iradatullahi fil ilmil qadim Allah bijuhuri asrari tahsisil basaril karim bitaqdimi wa takrim nafadatil qudratul bahira bin ni'mati wasi'ati wal minatil ghamira sallallahu alaihi ang palakot baidatu taswir fil alamil mutlaqil kabir anjamali mas'udi bil ghaib sallallahu alaihi hawili wasbil kamalil mutlaqi wal husni tammi wajai sallallahu alaihi fatana qala dalikal malul maimun bil aslabil karimati wal butun fama min sulbi somma illa wa tammat alaihi min Allahi ni'mal bahwal qamarut tammu ladzi yatanaqqalu bi buruzi liyatasarrafa bihi mautinus tikrarihi wa maudi'u furuzi waqad qadatil aqdarul ajaliyatu bima qadat wa azharat min sirri hadan nuril azharat wa hasasat bihi man hasasat pakana mustaqaruhu bil aslabil fahirah
wal arhami sarifatil tahirah hatta baraza fi alami sahadati basarallah kal basar wa nurun hayyarul afkaro juhuruhu wa bahar fata'allaqat himatu rahma kimi lihajil hiru bi an yarkuma fi hazal kirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dalika nuril ma'ruf wa in kanatil al-sunna la tafi bi usri mi'sari awsafi dalikal mausuf taswiqa lisami'in min khawasil mu'minin watar tarwihal muta'alliqina bihadan nuril mubin sallallahu alaihi wa illa fa anna tu'ribul aqlam an su'uni khairil anam walakin hazana katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya Muhammad bidu'ana ya
الروح وارزق ثبات الناس وصلاح القلب والجسد والروح وعلانية أن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزلال ويجعلنا جميعا من العلماء الصالحين العامل بعلمهم ويجعلنا وإياهم من الأغنياء الأسخياء بمالهم الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوص أصحاب الكتاب الإمام سالم بن سمير الخضرمي ملر الشيخ مرسل الرجل الحبيب عمر بن عبد الرحمن يسقى من الله تعالى تجعل برحمه المغفرة وسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن قنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Kitab yang kita baca kitab Safinatun Najah dari awal lagi ya, satu kitab bahas tentang masalah ilmu syariat agama fikih yang berkenaan dengan kegiatan ibadat kita sehari-hari, dan ini kitab populer ya di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kitab mubtadiin, kitab dasar daripada fikih, di mana Al-Fakir pun juga bisa memahami sedikit dari yang apa pernah Al-Fakir pelajari dari guru-guru ya, walaupun kecil kitabnya namun insya Allah ada manfaatnya karena kita ngaji ini dengan sanad-sanad yang jelas, insya Allah nyambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita awali pengajian kitab ini dengan bacaan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan niat kita baca Maulid Nabi Muhammad kita berharap Nabi Muhammad bisa menjadi sandaran kita ya. Kita nggak berharap ini majelis berkembang gede ya kayak apa namanya kayak majelis-majelis lain, karena kita juga pun tahu diri ya, kita ini juga sebatas orang-orang yang mana baru pengen belajar ya. Jadi biar istiqomah ya, kalaupun nanti kita apa namanya melangsungkan pengajian tapi nggak banyak orangnya, jangan pakai patah semangat, jangan pakai mundur ya enggak. Kita bisa ajak orang-orang untuk ngaji, bagus ya. Yang paling penting diri kita sendiri, bisa nggak kita istiqomah untuk mempertahankan thariqah, satu jalan yang bisa menyampaikan kita langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan Maulid Nabi Muhammad ya. Karena udah kalau orang dicinta sama Nabi Muhammad semuanya gampang ya. Jangankan kita manusia biasa, para nabi aja tahu keistimewaan Nabi Muhammad, makanya semua doa nggak bakalan bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau enggak nyenderin kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu istimewa keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad. Insyaallah sekali, dua kali dan terus menerus seminggu dalam berapa kali kita memuji Nabi Muhammad lewat salawat dan qasidah atau bacaan Maulid Nabi Muhammad, lambat laun kita dikenalin mukanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kitab Safinatun Najah insyaallah jadi keberkahan buat kita. Kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena semua kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang begitu istimewa keutamaannya, bahkan dirasakan sama siapa aja. Jangankan kita yang muslim, si kafir pun bisa merasakannya seperti apa yang dirasain sama Fir'aun. Bismillah nih.
Ya, bahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimat Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surat-surat dari kalam-kalamnya Al-Qur'an yang jumlahnya 114 pakai bismillah. Semuanya Quran, gak mungkin setiap surat itu kagak diawali dengan Bismillahirrahman, pasti ada keistimewaannya. Dan dari bismillah itu ada keutamaan yang lebih hebat lagi yang terkandung dalam huruf ba-nya. Makanya dalam satu penjelasan, kalau Al-Quran itu terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Kemuliaan Al-Quran itu kalau kita mau saring ada di Al-Fatihahnya. Nah, Al-Fatihah itu semua keistimewaannya tercakup dalam bismillah. Bismillah dengan kehebatannya itu tercakup dari huruf ba-nya. Makanya setiap Al-Quran surat-suratnya diawali dengan bismillah. Tapi ada satu surat yang kagak pakai bismillah. Surat apa ya? Ada yang tahu kagak? Surat At-Taubah. Tapi begitu pun surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah, tapi diawali dengan huruf ba. Bara'atun minallah. Jadi apa keutamaan ba apalagi bismillahnya begitu hebat. Hebat banget. Ya. Cuman kita nggak ngerasain karena kita tidak penuh dengan keyakinan baca bismillahnya. Karena yakin ente nggak kehitung baca bismillah. Yang sholat 5 waktu aja ketahuan udah berapa itu. Baca bismillah dalam satu kali sholat zuhur 4 rakaat berarti berapa kali kita baca bismillah? Hah? Coba bisa nggak? Ya ngerti matematik. Bismillah dalam satu kali sholat, kalau sholatnya zuhur 4 rakaat berarti bismillah kali berapa Pak? Hah? Bismillah. Kalau kita baca Fatihah nggak suratnya doang kan, kalau surat dalam sholat itu kan ada bismillah, baca Al-Fatihah terus ada suratnya nih. Ini kita nggak pakai surat. Lebih gak dari 20 kita baca bismillah sehari lebih. Kalau sholatnya 5 kali, ini sholat yang 5 kali nih, tapi anda yakin semuanya pada 5. Amin. Ya bahkan bisa lebih dari 5. Ya nggak kalau pakai sunnah-sunnahnya. Contohnya nih di samping aneh nih guru kita nih, sholat duha nggak pernah ketinggalan, makanya duitnya kagak pernah habis. Ya, sholat tahajud, lihat mukanya nur. Kalau kita belum bisa melakukan tahajud, paling kagak sholat 5 waktu itu jangan sampai lolos. Kalaupun masih telat, nggak on time, nggak habis azan langsung kita ada di masjid, nggak ada di depan sajadah, paling kagak sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalin. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Karena itu doang modal kita sholat, ya. Biarin kalau yang kemarin-kemarin kita belum bisa karena ada suatu kondisi, mungkin kita masih dalam keadaan jahiliyah. Mulai sekarang udah kita patokin harus sholat, ya. Kunci hidup itu sholat. Bismillah, jadi keutamanya begitu hebat ya. Jadi nggak perlu aneh panjang lebarin, yang penting yakin. Mau ngapain aja baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang baik-baik pastinya. Jangan bismillah. Habib bilang katanya si Fir'aun aja dapat keutamaan. Oh kalau gitu lagi melakukan kejahatan dibaca bismillah. Jangan juga, ya. Pengen pacaran sama cewek biar gak ketahuan bapaknya baca bismillah, ya. Itu dosanya double, ya. Waduh, Jack main layangan nih, waduh, musuhnya ini, tukang pongkol nih, gimana biar gak pongkol, baca bismillah. Jadi nggak semua apapun, kegiatan atau perbuatan kalau yang dipandang baik sama syariat baru baca bismillah itu hukumnya pahala, ya nggak? Sampai dalam kitab kalau nyapu aja nggak sunnah baca bismillah, nggak bagus. Kita mau nyapu nih, nyapu bismillahirrahmanirrahim biar kagak capek gitu, itu kurang bagus. Karena nyapu itu satu perbuatan ya dibilang rendah juga kagak, cuman kan yang namanya nyapu itu kan buang kotoran namanya itu. Kalimat bismillah yang begitu agung itu nggak cocok, nggak layak kalau disambungkan atau dihubungkan dengan pekerjaan kayak gitu. Jadi baca bismillah nggak semua perbuatan, yang haram udah pasti haram. Perbuatan yang kagak haram aja kalau dianggap kurang bagus itu jangan pakai bismillah, ya nggak? Apalagi kalau yang haram, jangan. Ya, jadi bismillah biar kita tahu tempatnya. Yang wajib pasti dalam keadaan sholat atau melakukan kegiatan, pengen kerja, ya, pengen makan, baca bismillah, ya. Udah semuanya aneh yakin kita tahu. Tapi nggak semua perbuatan perbuatan itu harus diawali dengan bismillah. Taunya dari mana? Udah pekerjaan yang kurang bagus aja deh. Walaupun nggak bersifatnya dosa, kalau nggak bagus jangan, ya, jangan. Pengen cebok aja nggak sunnah baca bismillah. Hah? Sunnah nggak? Enggak. Padahal perbuatan bagus nggak cebok. Kalau kita pikir bagus aja kan, buat bersihin najis, ya. Tapi jangan baca bismillah di situ.
Tuh, hukum bismillah. Lalu habis bismillah, alhamdulillah. Ini kitab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, semua kitab pasti begitu. Alhamdulillah juga bagus. Jarang tuh kita ucapin. Niat. Ya, niat dalam hati kalau dapat nikmat itu baca alhamdulillah. Bahkan kita kalah sama pengemis yang ada di jalan. Ente bisa survei, ente bisa riset. Orang yang ente kasih di orang-orang pengemis biasanya dibaca alhamdulillah dulu baru ngomong terima kasih. Kalau yang ngasih anak kecil terima kasih deh, terima kasih pak. Kalau kita waduh mantep banget ini. Udah keluar tuh kalimat-kalimat yang kita takjub ame pemberiannya. Tapi kita lupa siapa yang ngasih. Ya enggak? Dapat duit alhamdulillah. Pokoknya suatu nikmat alhamdulillah. Ya, nikmat kumpul kayak gini alhamdulillah. Ada beberapa tempat yang kagak boleh, apalagi musim corona kayak gini. Tapi kita dapat daerah insya Allah dan alhamdulillah dan masya Allah itu nggak terlalu pusing sama masalah-masalah begitu. Ya, ada beberapa tempat sulit untuk melakukan kegiatan kayak gini, kumpul, dijauhkan seolah-olah ini kita dijauhkan sama Nabi. Ya nggak bisa baca salawat, nggak bisa kumpul. Itu emang akhir zaman. Akhir zaman gimana? Ya mungkin itu juga bisikan dari iblis, ya dari apa aja yang membuat, itu bukan main senangnya dia. Ya enggak? Iblis musuhnya umat manusia, nggak pengen dia dapat keuntungan, kemuliaan. Ya apa aja caranya dibenturin nama ini, ada itu. Tapi alhamdulillah kita termasuk golongan daripada umat Nabi Muhammad yang dimunahin aja. Ya makanya ada majelis jangan disia-siain. Kalau yang tua-tua belum begitu peduli sama majelis, kita yang muda ya jangan ragu, nggak apa-apa. Insya Allah tersebab kita yang lain itu bakal kecipratan walaupun dia kagak ikut. Jangan ngerasa diri kita kecil atau diri kita masih muda ya. Jangan dianggap pengajian anak kecil mulu. Jangan salah. Nabi Muhammad berperang dalam perang Badarnya atau perang bersama sahabatnya, baik ghazwahnya, baik sariyahnya, itu yang ikut sama Nabi itu kebanyakan anak kecil. Bahkan dalam riwayat yang bunuh Abu Jahal itu adalah anak kecil kembar. Barengan sama Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang udah agak tua. Pas lagi pengen perang Badar, ini anak kecil dua ngomong, wahai Abdurrahman bin Auf, orang bilang bang, mana Abu Jahal? Yang mana sih Abu Jahal? Lah orang kalau kayak model Bang Sigit, ada anak kecil nih kayak begini nih, dia ngomong Abu Jahal kayak gimana sih? Lagi perang nih, lagi deg-degan orang bilang, ya nggak mau perang. Jumlahnya sedikit. Bang Abu Jahal mana sih bang? Kalau kata Bang Sigit kan kalau yang pantaran kan, yang ono anak kecil dikacangin kan, ribet banget Abu Jahal. Nanyanya Abu Jahal lagi biangnya, Abu Jahal mana Abu Jahal? Lah benar ternyata yang nikam, yang bunuh Abu Jahal, yang matiin dari kudanya itu, yang tebas itu adalah anak kecil. Kenapa? Karena syauqnya dia, kerinduannya dia kepada Nabi Muhammad, semangatnya, himmahnya dia. Qurbah tagarub sama Nabi Muhammad nggak melihat usia. Bahkan yang dipilih menjadi panglima itu bukan dari umur-umur yang tua. Sayyidina Ali dari pihak mudanya. Ya nggak? Kalau dari muda kita udah terbiasa, insya Allah sampai tua bagus. Ya. Tapi kalau yang muda tua mau masuk nggak ada telatnya. Mendingan telat daripada kagak sama sekali. Ya. Tuh, ucapin alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Ente deh yang bisa tuh. Ente bisa ngitung-ngitung nikmat yang Allah Ta'ala kasih, ya dapatnya hari ini begini alhamdulillah. Jadi jangan sampai keluar kata buset dulu, bujuk ya, kecuali alhamdulillah dulu. Buset gede banget nih duit nih, mantep banget nih, jangan ngomong mantep dulu Jack, alhamdulillah. Ya enggak? Mantep banget nih. Ya ntar nih nasi nih datang nih, waduh, coba alhamdulillah ya. Jangan langsung waduh, itu emang karena terbiasa gitu ya. Karena terbiasa ke bawah, akhirnya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang bagus itu kita lupa. Coba kita ngomong alhamdulillah dulu. Padahal pas sudah pengen depan kita ternyata suruh geser. Biarin alhamdulillah. Karena orang yang bersyukur pasti ditambahin. Lain syakartum. Hafal banget surat apaan tuh? Ayat keberapa nggak tahu, kalah main 3 tahun dia habis RCTI ya. Ayat sebelumnya dia taunya la in syakartum la azidannakum. Cakep ini. Tapi yang baca alhamdulillah jarang, masih buju gunengnya, masih waduhnya. Nah insya Allah nih tancapin dari sekarang di pengajian, ilmu nggak banyak, tapi kalau diamali cakep. Wah nggak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Bahkan bukan berupa nikmat bagi kita, kalau bisa tiap hari kita baca alhamdulillah. Nikmat paling gede dijadiin umat Nabi Muhammad.
Kita ini nggak milih. Ente milih nggak jadi umat Nabi Muhammad? Nggak mesen, nggak ngisi formulir. Nabi Musa kedudukannya Nabi Ulul Azmi, minta dijadiin bagian umat Nabi. Kata Allah, nggak bisa ente. Ya Musa, inni stofaituka bi risalati wa bi kalami. Engkau aku jadikan sebagai rasul dan sebagai kalimullah. Wa kun minasyakirin. Jadilah, udah bersyukur aja dengan nikmat yang aku kasih. Tapi Nabi Musa nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nah kita kagak milih, nggak pakai debat dulu sama Allah, minta jadiin langsung. Nanti ini pertimbangan nikmat begitu gede nanti di hari kiamat. Karena Nabi semuanya pada angkat tangan kan, ya nggak? Nafsi, irji ila ini, ntar ngomong nafsi. Cuma Nabi Muhammad, ya nggak? Nanti umat-umat yang lain bukan umat Nabi Muhammad, di cancel dulu, tunggu sampai umat Nabi Muhammad habis. Urutannya gimana? Yang paling gemar sholawat sama Nabi, yang demen sama syariat yang dibawa sama Nabi, kumpul majlis ta'lim. Walaupun basic kita bukan pesantrenan, bukan apa, ya kalau kita tagarub sama Nabi Muhammad dengan majlis ya, dengan salawatnya pasti. Apalagi lagi asyraqal tuh Nabi Muhammad ngelihat kita sekali dua kali, mungkin niat kita kurang bagus, besok kan pasti. Sehari paling kagak kan kita kagak, yang namanya kagak maulid pasti ada maulidnya, enggak burdahnya atau majlis di Nurul Mustobanya, majlis di Zahadul Muslimnya penuh dengan sholawat, pasti dikenal ente. Walaupun belum melihat sosok Nabi Muhammad lewat mimpi, aneh yakin banget pasti. Kalau udah dikenal sama Nabi Muhammad udah enak. Kan banyak orang nggak kenal sama Nabi, boro-boro maulid, ya enggak? Nah kita digampangin sama Allah, mau aja hati kita tergerak walaupun dibungkus dengan majlis kayak begini, caranya kayak begini, tapi tujuannya apa? Dorong kita buat kenal sama Nabi Muhammad. Jadi pertahanin, jangan sampai kegeser sama orang-orang yang kagak ketahuan juntrungannya. Ujian kita ini belonan nih, ini kita baru masuk nih, kata Nabi dalam Al-Quran dikatakan orang yang sudah mengikrarkan taubat pengen begini nggak langsung, tapi nanti balhum yuftanun, diuji dulu sampai mana. Nah ini ujian kita nanti, bisa nggak istiqomah semuanya, harus tahan ibu. Ini udah dikasih jalan sama Allah gimana biar bisa istiqomah, karena Nabi punya keistimewaan kayak gitu, nggak dibiarin sama iblis berusaha gimana kita bisa putus ikatan sama Nabi Muhammad yang baru kita ikat dikit-dikit, masih gampang ketarik, masih gampang dikedet, putus nggak usah pakai gelasan, kesenggol aja bisa putus kita. Kecuali yang udah diikat mati, udah diikat, itu siapa? Itu orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang penuh dengan perjuangannya. Ngikat iketan itu kan tangan kudu kenceng. Kalau kita masih cantelan doang, masih bisa kegesek, kagak usah pakai ditarik, digesek aja bisa geser. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, dengan bacaan maulid, dengan bacaan kitab, di mana ini merupakan satu kewajiban thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim, ini bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan lambat laun Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadat kita ini diterima dengan kajian-kajian ilmu yang diajarin oleh guru-guru kita di mana aja tempat majelis kita datangin. Karena itu modal buat diri kita dan buat kita tarik keluarga kita yang mungkin kemarin-kemarinnya belum tentu benar, karena orang yang sudah bersender sama Nabi Muhammad nggak berat, nggak susah untuk minta untuk ngabulin permintaannya. Seperti kisah-kisah orang-orang dulu yang bapaknya kafir, yang bapaknya pelaku maksiat, tapi anaknya punya kedekatan sama Nabi, bapaknya, orang tuanya yang nggak sampai masuk Islam, apalagi masih masuk Islam, itu gampang. Kalau Nabi Muhammad udah pengen gitu, dia ngomong, kenapa kok sedih, bapak aneh begini, ente umat aneh, ente nggak pernah lupa sama aneh di alam dunia, mana bapak ente, mana ibu ente, mana angkong ente, begitu. Kalau kita punya ikatan sama Nabi Muhammad, cukup Jadi besok wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jadi bahasan sekarang bismillah sampai alhamdulillah. Besok malam Kamis depan usahakan megang kitab atau pakai handphone nggak apa-apa. Nanti kita minta sama Iqbal, ntar aneh foto, Iqbal screenshot. Jadi itu di dalam grup nih kajian buat besok kayak gini. Kan kalau Ustadz Alwi pakai lembaran tuh biasanya. Aneh punya guru juga begitu. Guru dicondet Habib Ali begitu, pengajiannya orang-orang Madura, nggak mau pakai kitab dia, karena lebih simpel, nggak apa-apa. Handphone kayak gini bukan jadi mudarat kalau kita gunainnya bagus, ya nggak? Ya. Jadi besok Iqbal atau siapapun nanti nih kajian malam Kamis besok apaan nih? Ini
ya ntar di screenshot tulisannya agak digedein gitu, jadi sambil ngaji nggak apa-apa begini, ya nggak? Tapi bukannya sambil update ya, jangan begini, wah ngapain ini khusyuk banget kayak lagi TikTok kan. Ya, jangan. Dia ngaji kitab, walaupun nggak ngeliat kitab lewat handphone, insya Allah jadi manfaat handphone kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وعليه وصحبه عدد طاش صحبه والحمد للإله في البدر والتناهي والحمد للإله في البدر والتناهي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة منور بشراتي وسمعي وقبلاتي وكوني رشدي وصرطاتي علما لكني توفقني لحسن العبادة بأسماء
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas ya, mudah-mudahan Allah SWT jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.